الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مبغوث فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو. ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں ہے دیوانوں کو. محترم حضرات، آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے. بہت جلد سال رواں رخصت ہونے والا ہے اور کچھ گھنٹوں میں 2022 کی شروعات ہونے والی ہے. وقت نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اور انسانی زندگی اپنی منزل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ان میں سے ایک وقت کا بہت تیزی کے ساتھ گزرنا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے. یعنی سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ اتنا مختصر ہو جائے جیسے آگ کا شعلہ گھاس کے تنکے پر سلگ جاتا ہے، یعنی جھٹ سے جل کر بجھ جاتا ہے. ماہ و سال کی یہ گردش قیامت تک جاری رہے گی اور انسانی زندگی رفتہ رفتہ اپنے اختتام کو پہنچ کر رہے گی. اسی کو کسی کہنے والے نے یوں کہا ہے: غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. میرے پیارو، سال کا اختتام اور نئے سال کی شروعات خوشی اور مسرت کا سبب نہیں بلکہ احتساب نفس اور عبرت و نصیحت کا موقع ہے. کیونکہ زندگی کے اوقات میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہو رہی ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود نئے سال کا آغاز جشن کی محفلوں کو سجا کر، اخلاق و شرافت کی حدوں کو پامال کر کے اور خواہشات و ارمانوں کا ناجائز طریقے پر اظہار کر کے کیا جاتا ہے، جبکہ یہ وقت جیسی اہم نعمت کا غلط استعمال ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات 11:59 سے 12 بجے کے درمیان صرف 1 منٹ کا فاصلہ ہے. اس 1 ساعت میں دنیا میں کون سی ایسی عجیب تبدیلی واقع ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور عجیب و غریب غیر سنجیدہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں. کیا ہماری مذہبی تعلیمات، پاکیزہ روایات اور صاف ستھرا تمدن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نئے سال کا اس انداز میں استقبال کریں؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا. یہ طرز عمل ہماری تعلیمات اور روایات سے ذرہ برابر میل نہیں کھاتا. ہماری دینی تعلیمات، اسلاف کی زندگیاں تو یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی کام کے آغاز میں اپنے خالق حقیقی کو یاد کرنا چاہیے. بحیثیت انسان اپنے اخلاقی فرائض کی دیانتداری سے ادائیگی کا مخلصانہ عزم کرنا چاہیے. سال نو کی ابتدا میں مالک حقیقی کے سامنے سر بسجود ہو کر ماضی کے گناہوں کی
معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی جانب سے دی گئی مہلت کو کام میں لاتے ہوئے اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ تمام نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، سب کی قدر کرنا ضروری ہے، اور شریعت مطہرہ میں قدر کرنے کی بڑی تاکید بھی آئی ہے۔ لیکن بعض نعمتیں عظیم الشان ہوا کرتی ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ان نعمتوں کا قیمتی ہونا معلوم نہیں ہے، اور اگر کسی کو تھوڑا بہت معلوم بھی ہے تو ان کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور اگر توجہ ہے تو پوری طرح نہیں۔ ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت وقت بھی ہے، جس کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو نیکی کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زمانے اور وقت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ نعمت یعنی وقت اور عمر ہر ایک کی الگ الگ ہوا کرتی ہے، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، اور کسی کی بہت کم اور کسی کی بہت زیادہ۔ بہرحال دنیا میں جو بھی آیا ہے اور وہ وقت کی نعمت ضرور لے کر آیا ہے، اور کامیاب شخص وہی ہے جو اس نعمت کو صحیح طریقے پر استعمال کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، فجر کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، صبح کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، چاشت کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیشہ غیر معمولی چیز کی قسم کھاتا ہے، لہذا ان آیات میں جو اللہ رب العزت نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے در حقیقت ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو معمولی اور حقیر نہ سمجھو، اس کے ایک ایک لمحے کا تم سے حساب ہونا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی نعمت اور فراغت اوقات کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کو کبھی زوال نہیں آنے والا، حالانکہ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ جو رب کائنات ان عظیم نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ ان کو کسی بھی وقت چھین بھی سکتا ہے، لہذا انسان کو ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے انہیں بہتر استعمال میں لانا چاہیے۔ میرے دوستو، کیا ہم یوم قیامت اللہ رب العزت کے حضور اپنی زندگی، علم، مال اور جسم کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے احوال حیات کا جائزہ لینا ہوگا اور پھر نیکی کی طرف آنا ہوگا۔ اسی صورت میں ہم قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکیں گے۔ دوستو، مختصر یہ کہ 2021 اپنے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ کائنات کے یہ ماہ و سال یوں ہی گزرتے رہیں گے، صبح و شام کی آمد ہوتی رہے گی اور ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم
ٹائم ہے، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ لمحات باقی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی دولت و ثروت کو سرکشی کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اسے صحیح مصرف میں خرچ کریں، اپنے اٹھنے والے قدم کو رضائے الہی کی راہوں میں آگے بڑھائیں، اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، غیروں کی نقالی کر کے اسلامی تشخص کو مجروح نہ کریں۔ نئے سال کے نام پر انجام پانے والے غیر شرعی امور کے بجائے اللہ کو راضی کرنے والے کام انجام۔ عیسائیوں کے طریقے کے مطابق جو نیو ایئر کا استقبال کیا جاتا ہے، کیک کاٹ کر اور مبارکبادیاں پیش کر کر اپنی تہذیب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی طرح شور و گل اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے مکمل اجتناب کریں اور اپنے نونہالوں کو ان تمام امور سے روکیں۔ اسلامی تعلیمات سے اپنی اولاد کو آگاہ کریں، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں دین کی تعلیمات سے ناآشنا ہو کر مغربی طریقے زندگی ہی میں اب کامیابی تصور کر کے پروان چڑھتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔